بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم چیز جس کی طرف میرا ذہن گیا ہے اس وقت، جو خاص طور پر وہ طبقہ جو پڑھنے والا ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ جو ممکن ہے انہیں معلوم ہو، لیکن بہت سو کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ پریشان رہتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، تیاری کیسے کریں، اتنی موٹی کتابیں دیکھ دیکھ کے ان کا دماغ کھولنا، بولو بھائی، شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچرل وے آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں جس پر عمل ہو رہا ہے۔ ٹیچنگ یعنی پڑھانا اور لرننگ سیکھنا، ان کا جو قدرتی اور نیچرل طریقہ ہے وہ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کالجز کا ماحول بھی دیکھا ہے، میں نے اسکول میں بھی پڑھا ہوں، میں اسکول میں انگلش اسکول بھی پڑھا ہوں، اردو اسکول بھی پڑھا ہوں، کالج میں بھی گیا ہوں، اور اس کے بعد مدرسے میں بھی آیا ہوں۔ تو مدرسے جاتے ہی جو ہمارا جو لرننگ کا اسٹائل تھا وہ فوراً کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ یہاں کا طرز تعلیم اور وہاں کے طرز تعلیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ چونکہ ایک ذہن چلا گیا نا، اب ان چیزوں پر الگ سے موضوع بنا کر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بیان کے دوران اگر آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج، اور ان کا ہمارے دین سے بھی تعلق ہے، بلکہ ہے ہی دین سے تعلق۔ علم حاصل کرنا یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جتنے جو ہمارے طلبہ ہیں نا، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، میں جب مدرسے گیا تو میں نے وہاں اسٹائل کیا دیکھا پڑھنے کا، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہی اسٹائل اگر آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ ترقی کریں گے اور آپ کا دماغ خراب بھی نہیں ہوگا۔ الجھن جو ہوتی ہے نا، یہ کتاب کو دیکھ کے ہوتی ہے نا الجھن، کیا ہے یہ، ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں پھرے کی طرف، تعلقات۔ اول تو جب کسی چیز میں انسان کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی اس میں مہارت پیدا نہیں کر سکتا۔ مہارت اسی چیز میں پیدا ہوتی ہے جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہو، نہیں ہوگی تو پھر دیکھو کیا مسئلہ ہے بھئی، آرام سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ تو دلچسپی جو پیدا ہوگی نا، دلچسپی وہ جب ہوگی جب اس چیز کے حصول میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے۔ بہت مشکل، کیا آنا شروع ہو جائے؟ مزہ۔ جیسے اب میرے بیان میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی اب آپ کی دلچسپی بڑھ گئی کہ مولوی صاحب آگے کیا کہیں گے، تو آپ اب جو سنیں گے نا وہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گا۔ آدھا سبق تو میں نے سنا ہی دیا، آپ اسٹائل سے بتا دیا۔ تو ٹیچر کو بھی اسی انداز سے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، مگر وہ جو ہمارے ہاں ٹیچر آتے ہیں وائٹ بورڈ پہ وہ بتایا اور وہ پورا سمجھا سمجھو کے چلے گئے، ٹائم ویسٹنگ۔ خیر، تو ہم نے مدرسے میں کیا دیکھا کہ آپ کا جو کل کا سبق ہے نا، جو آپ نے کل ٹیچر سے پڑھنا ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے کھانا وانا کھا لیا، عشاء کے بعد کھانا، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ پڑھنے والا آدمی جس نے اسٹڈی کرنا ہو وہ اگر عشاء کے بعد کھائے گا تو کھانے کے بعد کتاب لے کے بیٹھے گا تو پاگل ہو جائے گا نا۔ کھانے کے بعد جب کتاب لے کے بیٹھو گے تو وہ تو ساری گیس دماغ پہ چڑھے گی، نیند آئے گی، اس سے تو معدے کا بھی بیڑا غرق اور دماغ کی بھی دہی۔
تو نہ دماغ کی دہی بناؤ نہ معدے کو گیس کا غبارہ بناؤ, سمجھ رہے ہو. اور درجنوں قسم کی بیماریاں لگتی ہیں. اس کھانا عشاء سے پہلے اور ہلکا کھانا کھانا ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کے تھوڑی بہت چلت پھرت کر کے آپ کتاب لے کے بیٹھے, کتاب جو بھی آپ کے کل کے سبجیکٹ ہیں, کل کے سبجیکٹ وہ آپ نے ابھی ٹیچر سے پڑھے نہیں ہیں, آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے خود سے. خود سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. انگلش کی کوئی کتاب مثلا آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کو خود سمجھیں. مثال کے طور پر انگریزی ادب کی کوئی کتاب ہے تو جو لیکچر کل استاذ نے دینا ہے آپ نے وہ انگلش خود پڑھنا شروع کر دینی, وہ میتھ کی ایکویشنز خود حل کرنا شروع کر دینی ہے. یقیناً آپ کو نہیں آئیں گی وہ, کیونکہ اگر آپ کو آتی ہوتی تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہیں گے نا جب ہمیں آتی ہوتی تو ہم یونیورسٹی میں کیوں آتے. بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آتی ہیں, جتنی خود سمجھ سکتے ہو اتنی سمجھو. اس کے لیے آپ کو کسی شرع کا سہارا لینا پڑے تو وہ بھی استعمال کریں. آپ ویکیبس جو مشکل آ رہی ہیں ان پہ ٹک کر دیں. اگر آپ کے پاس ٹائم بہت ہے, جو کہ ہماری قوم کے پاس بہت ہے, ان چیزوں کے لیے نہیں ہے ویسے بہت ہے, تو وہ جو دوسری چیزوں کے لیے تھے وہ وہاں ڈال دیں نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر ویکیبس ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا, نہیں تو اس پہ لائن لگا دیں کہ یہ ٹیچر سے پوچھنا ہے, کیونکہ اس میں ڈکشنریاں دیکھنے میں ٹائم بہت لگتا ہے. ٹائم ہے تو وہ دیکھیں, وہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ پورا سبق جو ہے نا اس کی خود پریپریشن کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر سمجھ میں آ گئی, اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں مجھے ٹیچر کی گائیڈنس کی, جملہ مکمل کریں نا, ضرورت ہے. انگلش کی ایک بک ہوگی نا, اس میں ممکن ہے ایک جملہ تو ایسا ہوگا نا جو آپ کو خود آتا ہوگا, اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, اتنا تو آتا ہوگا نا, آخر کا تو آئے گا نا سمجھ میں. ارے بھائی نیوٹن کا لا لکھا ہوا ہے, شروع کا نہیں آ رہا سمجھ میں, تو آخر کا تو آئے گا نا. تو جو شروع ہے اس کو آپ انڈر لائن کر دیں کہ یہ والا سمجھ میں نہیں آیا, یہ والا آ رہا ہے. تو آپ جب پورا صفحہ پڑھیں گے یا میتھ کی تمام ایکویشنز حل کریں گے, اس کے لیے شرع کا سہارا بھی لیں. شرع کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں, جو گائیڈ بک آتی ہے نا, جو گائیڈ کر رہی ہیں آپ کو, وہ بھی آپ دیکھیں. وہ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پہلے میں گاڑی اردو میں بتاؤں گا, پھر کہ معلومات مجہولات سے جدا ہو جائیں. یعنی آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے کیا پہلے سے آتا ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو آتی نہیں تھی مگر دماغ لگانے سے آ گئی ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں دماغ لگا رہا ہوں مگر وہ پلے نہیں پڑ رہی. تو جو چیزیں پلے نہیں پڑ رہی ہیں ان کو انڈر لائن کر دیں کہ صرف یہ چیز ہے ٹیچر سے سیکھنے کی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہاں تک بھی نہیں آئی ہے تو پھر پڑھنا چھوڑ دیں, ٹماٹر بیچیں, یہ بتا رہا ہوں. کیونکہ پڑھنے کے لیے تھوڑا بہت دماغ, پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھا نہیں جا رہا, تو پھر اللہ نے ہر ایک کو پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. پھر ٹماٹر بھی ہیں دنیا میں, اس کا بھی بزنس ہے, سڑکیں بھی, کنویں بھی کھدنے ہیں, ہر بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اگر میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تھوڑی سی ہے صلاحیت. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہ چیز سمجھنے کی نہیں ہے. اگلے دن جب استاذ یا ٹیچر یا لیکچرار آپ کے, یہ استاد لفظ جو میں کہتا ہوں یہ عربی کا لفظ ہے نا, ذال کے ساتھ ہے, اردو میں استاد بن گیا. تو چونکہ ہم نے عربی میں ہی سب کچھ پڑھا ہے تو ہماری زبان پہ وہ عربی الفاظ ہی چڑھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں استاد کیا ہوتا ہے, ذال کہاں استاد ہوتا ہے, استاد کیا کر رہا ہے. تو استاد جو ہے نا آج کل, استاد یہ تو پلمبر کو بھی استاد کہتے ہیں, ارے استاد تھوڑا نل کا ٹائٹ کرو, کہتے ہیں نا,
ابھی بھی لیک ہو رہا ہے یار, استاد تم نے کیا کیا یار, استاد تم کیسے پکوڑے دیے ہیں یار, تمہیں تو جلے ہوئے ہیں. تو استاد کا لفظ تو ہر جگہ ہی ہے. تو استاد دال کے ساتھ تھوڑا سا پھر بھی عزت والا لفظ ہے, اس لیے میں استعمال کرتا ہوں. تو جو بھی آپ کے لیکچرار ہیں, پروفیسر ہیں, جب آپ ان کے لیکچر میں صبح بیٹھیں گے اور سبق جو ہے, جو لیکچر ہے, اس کی آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہیں, تو آپ صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے جو آپ کی سمجھ میں, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں آئی. تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان, اور آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی. دلچسپی اس لیے کہ وہ لیکچر آپ کو سمجھنا جب آسان ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے, تو میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز آسان ہوتی ہے اس میں انسان کی دلچسپی بڑھتی ہے. ایسے ہی صبح صبح اٹھ کے ٹیچر کے سامنے بت بن کے بیٹھ جاؤ, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا یہ, تو دماغ بہت لگانا پڑتا ہے, بہت زیادہ, اور اس سے انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور دماغ لگ جائے تو آگے یاد نہیں ہوتا. اس طرز تعلم میں, پڑھنے کے طریقے میں آپ کو یاد بہت جلدی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, ابھی کام مکمل نہیں ہوا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. ہم جو کرتے تھے کہ صبح استاذ نے پڑھایا, ہاں سوری, یہ بھی لیکچرار نے لیکچر نہیں دینا ہو. ہمارے ہاں جو طریقہ تعلیم تھا وہ یہ تھا کہ صبح جب ہم ٹیچر کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو ہماری باریاں لگتی تھیں کہ بھئی آج اصول فقہ کا جو سبق ہے نا وہ فلاں طالب علم خود سنائے گا, آج حدیث کا سبق, حالانکہ وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں, رات جو تیاری کرنی ہے وہ ٹیچر کے سامنے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, تاکہ ٹیچر کو پتا چل جائے کہ ان کو کیا چیز پہلے سے آتی ہے اور کون سی چیز ہے جو مجھے سکھانی ہے. تو جب طالب علم یا اسٹوڈنٹ جب استاذ کے سامنے خود بولے گا, اس میں بولنے میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا, اور جو رات اس نے تیاری کی ہے وہ اس کے دماغ میں اچھی طرح گھس جائے گی, اور ٹیچنگ کا ساتھ ساتھ تجربہ, ارے بولتے کیوں نہیں, اسی وقت ٹیچر بننا بھی شروع ہو جائے گا. وہ ٹیچر بنے نہ بنے, لیکن ٹیچنگ کے جو فائدے ہیں جس سے انسان کی لرننگ بڑھتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. استاذ کا کام یہ ہوگا کہ وہ صرف طالب علم کو یہ بتائے کہ کون سی چیز آپ غلط سمجھے ہیں جو ایسے نہیں ہے, اور کون سی چیزیں جو آپ سمجھ پائے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ یونیورسٹیوں میں اس لیے مشکل ہے کہ وہ 50 60 طلبہ وہ کہاں ہر ایک سے سنیں گے. تو اس کا پھر دوسرا حل بھی ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, ابھی پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. یہ کر لیا آپ نے, سمجھ میں آ گئی بات. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو ٹیچر کا جو لیکچر ہے اس کو بیداری سے سننا ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا اور یہ اب پتا چلا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کتاب کو بند کر دیا, جو اگلا پیریڈ ہے وہ آپ نے لیا, اس کا بھی یہی حساب کتاب ہے, وہ بند کر کے رکھ دی, بھول گئے اس کو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دوپہر کھانا کھانا ہے, جو کہ ہر مسلمان, یار کیا ہو گیا اللہ کا واسطہ, دیکھو جب بول رہا ہوں نا تو آپ بولا کرو آگے سے, دوپہر کیا کرنا ہے, کھانا کھانا ہے. کھانے کے بعد آپ کے باپ کو بھی سونا پڑے گا, معذرت کے ساتھ. جو پڑھنے والا آدمی ہے اگر وہ دوپہر قیلولہ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ کتابیں بند کر کے ٹماٹر بیچے, گول گپے, بہت زبردست ہم نے وہاں کھائے تھے, ادھر ابھی ہانگ کانگ گئے تھے, وہاں بھی گول گپے بک رہے تھے, تو گول گپوں کا کاروبار کرے وہ زیادہ چلے گا. وجہ اس کی یہ کہ صبح سے جو آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے نا, اس کی تھکاوٹ کا لیول بہت اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے. اگر دوپہر کھانے کے بعد آپ آرام نہیں کرتے, آپ کا دماغ رات تک کام نہیں کرے گا. کسی کا دماغ اگر کام کر رہا ہے تو اس کو کسی عجائب گھر میں جمع کرا دیں, نہیں ہوتا ایسا. گورے کیا کرتے ہیں, دوپہر کھانا ہی نہیں کھاتے, وہ تھوڑا بہت وہ چائے میں ڈبو کے وہ کچھ کھا لیا انہوں نے, برگر ہلکا سا یہ کر لیا. ورنہ جو ان کے پڑھنے والے لوگ ہیں, جہاں تک میری ریسرچ ہے, وہ دوپہر ایسے ڈٹ کے جیسے ہم کھاتے ہیں نا تمیز سے, اس طرح وہ لنچ, کیونکہ لنچ کرو گے تو سونا پڑے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا تقیل, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, شیطان آرام نہیں کرتا دوپہر کھانے کے بعد. تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد آدھا سے پونے گھنٹہ آپ نے گھوڑے بیچ کے سو جانا ہے, لیٹ جانا ہے, اور دماغ سے نکال دینا ہے صبح کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, ترقی کرنی ہے, تنزل. شیطان یہ چیزیں لاتا ہے, یار دیکھو کیا ہو, مفتی صاحب کی ترتیب پہ آج عمل کر رہا ہوں, پتہ نہیں ہوا, بس چھوڑ دو, بھول جاؤ سارے غم, اور موبائل کو بند کر کے رکھ دو. بلکہ موبائل تو لے کے جاؤ ہی نہیں. موبائل کا میں بتاؤں گا ابھی آخر میں. موبائل جس کی جیب میں ہر وقت موبائل ہے نا, اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے, وہ ترقی نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھو. ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے, اس کو آف کرنا پڑتا ہے. گھر چھوڑ کے جاؤ. ہماری تو مجبوری بن چکی ہے, موبائل لوگوں سے رابطہ ہے, ورنہ اس کو یہ جو جیب میں پڑا ہوا ہے نا ابھی, یہ درد سر ہے, عذاب جان ہے. اس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو کنٹرول کر لے گا, یہ اپنی مرضی سے چلائے گا پھر آپ کو. آج جو ہمارے طلبہ ہیں وہ موبائل کی مرضی سے چل رہے ہیں, موبائل اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ گھوڑے بیچ کے سو گئے. اس کے بعد آپ اٹھے, اگر ظہر سے پہلے قیلولہ کیا ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں. بہتر تو یہی ہے نماز سے پہلے قیلولہ ہوتا ہے, تاکہ نماز پڑھ کے آدمی فریش ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اٹھیں گے 15 منٹ تک آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا, کیونکہ ایسے عادت نہیں ہے نا آدھا پونا گھنٹہ سو کے اٹھنے کی. جب سوتے ہیں تو پولیس آ کے اٹھاتی ہے. ہمارے ہاں جو رواج یہی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں سو رہا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. تو آدھا پونا گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کیا, یہ 1 گھنٹہ چلو بہت زیادہ ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا, آپ اٹھ کے منہ دھویا. اگر کسی کو گٹکے کی عادت ہے, اللہ نہ کرے بری عادت ہے, چائے کی عادت ہے, بری عادت ہے, تو چلو تھوڑی بہت, ویسے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے, لیکن جو نہیں پیتے تو پھر وہ فریش ہی نہیں ہوتے نا, تھوڑا بہت گٹکا تو نہیں, چائے کا لگا لیا آپ نے تڑکا. اب آپ فریش ہو کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح جو آپ کے 5 یا 6 یا 4 لیکچر ہوئے ہیں, تو آپ نے اپنے خاص خاص طلبہ کو جو ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو سلیکٹ کر لینا ہے. پہلے ہی کالج میں دوستی لگا لینی ہے ان سے, اور ان کو پورا بیان سنا دینا ہے آپ نے کہ ہم اس طرز پہ کیا کریں گے, عمل کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر آپ نے ٹیچر بن کے ان طلبہ کو وہ سبق پڑھانا ہے. اس میں ایک طالب علم بھی کافی ہے, جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے, کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے شرارتیں اتنی. بھائی 4 کو بٹھا لیا نا تو ایک لگا ہوگا موبائل میں, ایک کا فون آ رہا ہے, آپ نے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے, یار تو بیٹھ جا میرے ساتھ, ہم دونوں اس طرح سے کیا کریں گے, پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بننے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کسی ایک ہنڈی وال کو, پشتوں میں ہنڈی وال کہتے ہیں دوست کو, ہنڈی وال کو بٹھایا, اور آپ نے جو 5 یا 4 لیکچر ہیں پورے اس کے سامنے کیا کر دیے, ایسے جیسے پروفیسر بن کے اس کو پڑھا دیا. آپ کتاب سامنے رکھی ہوئی, یہ تھا یوں تھا. آپ رات بھی تیاری کر چکے ہیں, صبح آپ نے ٹیچر سے اچھی طرح سے سن بھی لیا, اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, ایک طالب علم کو بٹھا کے, اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو بٹھا کے اس کو اچھی طرح سے پڑھا بھی رہے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں آئی سمجھ؟ آپ کا کام ہو گیا کمپلیٹ. پھر اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں ہے. آپ کا باپ بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. معذرت, یہ ایبیوز لینگویج تھوڑی سی میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کے بغیر ان لونڈے لپاڑوں کی سمجھ میں بات یہ تمیز سے تھوڑی سمجھتے ہیں بھائی. رفیع بھائی, یہ تمیز سے سمجھنے والی قوم. مزید پڑھنے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جس کو ٹاپ کرنا ہے وہ تھوڑی سی ٹینشن اور لے گا. ہر ایک کو ٹاپ کرنے کا شوق, یعنی اس سے آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے, جو ہے نا الجھن, یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اتنی امتحان آنے والے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس مصیبت سے آپ نکل جاؤ گے. ہنس کھیل کے بہت اچھے نمبروں سے امتحان میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے. اس امتحان سے پہلے تھوڑی ریویژن کرنی پڑے گی, ریوائز کرنا پڑے گا. بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی, رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کام اگر آپ کر لیں تو اس سے آپ ٹاپ کریں گے پورے کراچی میں انشاءاللہ, اور ٹاپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ نے رات کو مطالعہ بھی کر لیا,
صبح ٹیچر کے سامنے سبق کو ڈیلیور کیا, اور اگر اس کا موقع نہیں مل رہا تو ٹیچر سے سن لیا اچھی طرح سے, اور پھر دوپہر قیلولہ کرنے کے بعد آپ نے وہ 5 یا 6 لیکچر کسی کو بٹھا کے اچھی طرح سے اس کو یہ ایسے سنا دیے, ایسے سمجھا دیے جیسے آپ ٹیچر ہیں اور یہ آپ کا شاگرد ہے, اور پھر وہ بھی کرے گا, ظاہر ہے اس کو بھی تو موقع دینا پڑے گا نا آپ کو, اس سے آپ اور ایک اور دفعہ سننے کی آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹاپوں ٹاپ ترقی کریں تو اس دن کا جو لیکچر ہے الگ ایک رجسٹر بنا کے آپ اپنی مادری زبان میں اس کا خلاصہ 3-4 لائنوں میں لکھ لیں. خلاصہ کیسے لکھیں گے؟ آپ کہیں گے 3-4 لائنوں میں ایک سبق کا خلاصہ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی, نہیں آ سکتا. تو خلاصے کا وہ مطلب نہیں ہے جس کو خلاصے کی کتابیں ملتی ہیں نا, ہر سینٹرل آئیڈیا اور وہ کیا ہوتا ہے اس کو, ہم تو رٹے لگاتے تھے نا, اس مرکزی خیال, وہ جو اصطلاح ہے, ٹرم ہے, وہ والا خلاصہ میری مراد نہیں. آپ نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں تو آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی, وہ آپ کو پتا ہے, یہ مجھے پتا ہے, جو نہیں بیٹھی ان کے صرف اشارے لکھنے, چاہے وہ آپ اردو میں ہی لکھ لیں. اردو میں لکھیں گے تو اور آسانی سے یاد ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا جو سبق ہے وہ تیاری ہو چکی ہے. آپ نے یا انگلش میں لکھ لیں جس میں آپ کو آسان لگے, کیونکہ ہمارے ہاں طلبہ میں بہت سے لوگوں کو انگلش نہیں آتی, اردو نہیں انگلش نہیں آتی. تو آپ جس زبان میں آپ کو آسان لگے آپ نے صرف ہنٹس لکھنے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. جب حدیث کی کتاب تھی ہمارے سامنے, تیاری کرنی تھی, اتنی موٹی کتاب شرح معانی الآثار, اس میں فقہی مذاہب بہت ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب, امام شافعی کا یہ قول, امام حنیفہ کے یہ دلائل, امام شافعی کے یہ دلائل, اور ان کے دلائل کا جواب یہ, اور انہوں نے جواب میں جو دلائل دیے حدیث یہ پیش کی. یہ اچھا خاصا مشکل ٹاپک ہے نا, ایک مسئلے پہ اتنے اقوال ملتے ہیں, پھر ایک کی دلیل یاد کرنا کیا ہے مشکل. تو میں کیا کرتا تھا بھائی, ابو حنیفہ کو ہے کر دیا, امام حنیفہ کو کیا کر دیا ہے, بس ہے لکھ دیا, اور سبق کی ہیڈنگ ڈال دی. مثال کے طور پر مسئلہ ہے رفع الیدین کا, یا مسئلہ ہے قرات خلف الامام کا, تو مسئلہ رفع الیدین, بس اوپر ہے ڈال دیا اور نیچے ایک اشارہ لکھ دیا کہ خلاصہ ان کے دلائل کا کیا ہے کہ منسوخ, بس یہ لکھ دیا. آگے کیا ہے منسوخ, نص کی دلیل کیا ہے, وہ حدیث کے اشارے لکھ دیے. بہت آپ کی جب اپنی لکھی ہوئی تحریر ہوگی نا, وہ کسی اور کی سمجھ میں تو ایک لفظ نہیں آئے گا, لیکن وہ چونکہ آپ نے وہ 2-3 سطروں میں 2-3 گھنٹے کے لیکچر سما جاتے ہیں. آپ امتحان سے پہلے ان کو جب ایک نظر دیکھیں گے تو پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے گا. امام شافعی کو شین سے تعبیر کر دیا, ٹھیک ہے نا, ان کی دلیل مثلا 6 حدیثیں ہیں, کن کن راویوں سے مروی ہیں, ابن عمر, صحیح ہے نا, تو ابن عمر لکھ دیا. اور بھی جتنے صحابہ ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ترک رفع کی دلیل وہ. تو یہ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ارے کیا ہو گیا, ان بہت ہی مختصر لفظوں میں ایسا کہ امتحان سے پہلے جب آپ ایک اچٹتی ہوئی طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے پورا سبق مستحضر ہو جائے. یہ آپ نے ہر جو بھی آپ کے جو سبق ہے نا, اس کی ایک الگ آپ نے ڈائری بنا کے, ایک الگ رجسٹر لے کے, اس پہ عنوان ڈال کے کیا کیا آپ نے, 2-3 لائنوں میں ہر ایک سبق کا روز آپ نے خلاصہ لکھ لیا. بہت مختصر خلاصہ ہونا چاہیے. اس کے مختصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس کو سمجھ نہ سکے. کیونکہ اگر پاگلوں کی طرح بیٹھ گئے نا, بے وقوفوں کی طرح جیسے بیٹھ رہے ہوتے طلبہ, دیکھا ہے استاذ پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے کاپیاں کالی کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ بے وقوف اور احمق لوگوں کا طریقہ ہے پڑھنے کا. یار ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا رفیع بھائی, یہ جو ٹیچر آج کل پڑھا رہے ہوتے ہیں اور طلبہ بیٹھ کے نیوٹن کا قانون ہے جی, جو چیز جو ایسے ہمیں آواز آتی تھی پہلے, چیز منہ سے بول بھی رہے ہوتے تھے, متحرک ہے وہ, ایسے لکھ رہے ہوتے تھے نا, متحرک رہے گی جب تک اسے روکنے والی کوئی چیز
یہی قانون ہے نا, پتہ نہیں نیوٹن کا ہے, میں تو سائنسدانوں کے نام بھی بھول گیا. اور جو ساکن ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے نا, وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک کہ اس کو دھکا دینے والا کوئی نہ. ہم نے اپنے اسٹائل میں یاد کی ہے. اور وہ نیوٹن کا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جو ایکشن کے مطابق ہوتا ہے. یہی باتیں نیوٹن کہہ کے چلا گیا, حالانکہ اس کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت, یہ تو کسی کو چماٹ لگاؤ پتہ چل جائے گا, اسی کو لکھ لو. تھپڑ مارو کسی کو, دیکھو کس اسٹائل سے واپس آتا ہے, اس کو لکھ لو, ایک نیا لا آ جائے گا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا. خیر, تو آپ نے کیا کیا, اس کو تمیز سے خلاصہ لکھ لیا. پورے جو چھاپ رہے ہوتے ہیں نا استاذوں کے, جو لیکچر بیٹھ کے, وہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو برباد. یاد رکھو, صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ علم کی. علم کی استعداد اور صلاحیت اسے کہتے ہیں آپ کو کتاب سمجھنا آ جائے, بس.